اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک توجہ آپ کو دلانی ہے علمی غلطی پر ان صاحبزادیوں کے معاملے میں یا اور صاحبزادوں کے معاملے میں۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوکہ تھیں، یعنی جنگی قیدی کی حیثیت سے آئی تھیں۔ اب ہمارے یہاں یہ عام تصور ہے، تصور نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ کہتے ہیں حدیثوں اور قرآن کی بنیاد پر ہے کہ لونڈی اور باندی، یعنی آپ کہیں سے خرید لائیں کسی عورت کو یا جنگ میں جیت لائیں تو پھر اسے جیسے چاہیں آپ جنسی طور پہ استعمال کرتے رہیں، خوب اجازت ہے۔ بہت بدنام کیا ہے اس نے، اس چیز نے اس مسلمانوں کو دنیا بھر میں۔ اسے کیوں نہیں آتی سمجھ میں، کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ تو خالی، پہلے تو میں صرف فطرت سلیم کی بات کر رہا ہوں، ایک کامن سینس سے، کہ اس چیز کو اسلام کہے، ابھی خالی عقلی بات کر رہا ہوں میں، قرآن دکھاؤں گا آپ کو۔ اس کا بعض بڑی گھناؤنی باتیں ہیں یہ، اور اس کے علاوہ دوسری کہ جو آپ کسی شکل میں اس کو فطرت اور عقل سلیم تسلیم نہیں کرے اور وہ مانی جاتی ہے۔ اس وقت یہاں پر اس کا موقع ہے، تو میں قرآن شریف کی آیت دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 50۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ فلاں فلاں قسم کی عورتیں یا فلاں فلاں رشتوں کی عورتیں نبی تمہارے لیے ہم نے حلال کر دی۔ کائے کے لیے حلال کر دی؟ نکاح کے لیے، نکاح کے بغیر تعلق کے لیے نہیں۔ آگے آ رہا ہے، دیکھ لیں اسے۔ یا ایھا النبی، میں ترجمہ اس کے بعد دکھاؤں گا اس لیے کہ ایک جگہ آ نہیں سکا ایک پیج پر، یہ بڑی آیت ہونے کی وجہ سے۔ انا احللنا لک ازواجک، ہم نے تمہارے لیے تمہارے بیویاں بنانے کے لیے ہم نے حلال کیا، بیویوں کو حلال کیا تمہارے لیے جو ہیں پہلے سے بھی، اللاتی آتیت اجورہن، جن کے مہر ادا کر چکے، جو پہلے سے نکاح میں ہیں، چاہے وہ کتنی ہے تعداد میں۔ وما ملکت یمینک، اور وہ جو جنگی قیدیے کی حیثیت سے آئیں تو ان کو بھی حلال کیا۔ حلال کیا کس کام کے لیے؟ جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے۔ آگے آ رہا ہے، خالی جنسی تعلق بغیر کسی نکاح کے۔ مما افاء اللہ، جو تمہیں اللہ نے اس شکل میں دی کہ جنگی قیدی کی حیثیت سے۔ وبنات عمک، اور تمہارے چچاؤں کی لڑکیاں، چچا زاد بہنیں۔ تو پھر جب اگر یہ بغیر نکاح کے ہیں، اوپر تو ازواج آ گیا، بیویاں، اب آگے چل رہا ہے باندیاں، تو باندیاں بغیر نکاح کے، تو پھر یہ بھی بغیر نکاح کے۔ پوری یہ سب کا ذکر آ رہا ہے کہ ان سب سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ وہ بنات عمک، تمہاری چچاؤں کی لڑکیاں، چچا زاد بہنیں۔ وہ بنات عماتک، تمہاری چچوں کی لڑکی۔ وہ بنات خالک، وہ بنات خالاتک، تمہاری خالازاد بہنیں، پھوپھیزاد بہنیں۔ اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، یہاں آ گئی ہیں۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اور وہ عورت بھی، کوئی بھی مومنہ عورت جو آ کر خود اپنے نفس کو نبی کے حوالے کرے۔ کب؟ ان اراد النبی ان یستنکحھا، جبکہ نبی کا نکاح کا ارادہ ہو۔ بات شروع آؤٹ نکاح کی چل رہی ہے، یہ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنے کی کسی ایک بات میں بھی نہیں ہے اس میں، ورنہ آپ لیں گے تو سب کو لیں گے۔ جب اس کی بھی نیت ہو کہ میں نکاح میں اپنے آپ کو دے دوں، اور نبی بھی یہ ارادہ کرے کہ میں ان سے نکاح کر لوں، تب حلال کیے۔ ایسے نہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تو کہا بھائی اس نے تو کر ہی دیا، ہمیں اپنے آپ کو ہبہ کر دیا کا مطلب اس نے اپنی مرضی سے نبی کی زوجہ بننا پسند کیا، لیکن نبی نے بھی اس سے نکاح کا ارادہ کیا ہو تب۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف تمہارے لیے ہے، باقی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا چچزاد بہن سے شادی نہیں کر سکتے؟ خالازاد بہن، پھوپھیزاد بہن سے شادی ماموزاد بہن سے نہیں کر سکتے؟ کیا ہے نبی کے لیے خالص؟ یہ ساری چیزیں جتنی آئی ہیں، تعداد پہلے سے ازواج موجود ہیں، اس کے بعد اگر یہ سب اور ہیں تو ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، نکاح کرنا چاہو تو۔
دوسرے ایمان والوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکیں، ورنہ رشتے تو یہ حلال ہیں دوسروں کے لیے بھی. خالصۃ لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم. دوسرے اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے ہم نے کیا فرض کیا ہے وہ کہا کہ وہ اس کا علم الگ ہے. آیا ہے قرآن میں کہ وہ بیویوں کے معاملے میں اور باندیوں کے معاملے میں جو اور عام ایمان والے ہیں اس کا علم الگ ہے. وہ علم کیا ہے؟ یہ تو نبی کی بات تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سب سے نکاح تھا، بغیر نکاح کے جنسی تعلق نہیں ہے. اور باقی ایمان لانے والوں کے لیے تو سبھی کے لیے ہے. آپ جا کے ایک لڑکی خرید لائیے، پھر وہ باندھی ہو گئی، پھر اس کے ساتھ جو دل چاہے کیجئے، آپ جنسی تعلق جیسا دل چاہے کام کیجئے، مالک ہیں. چاہے بیوی آپ کی ایک ہو، چاہے دو ہوں، اور چاہے 4 ہو چکی ہو، تو یہ تو اس کی تو کوئی قید نہیں. جتنی دل چاہے گھر میں رکھیے. جن کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ اتنی خرید لائیں. آج بھی بکتی ہیں، خرید بکری بند نہیں ہو سکی ہے. آج بھی ملتی ہیں. جن کے پاس جتنی دولت زیادہ ہو اتنی خرید لایا کریں جا کر. کبھی جنگ ہو تو جنگی قیدی بن کر آ گئی. کیسے کیسے تصورات آئے ہیں. بالکل خالص صاف لفظوں کے خلاف. آپ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. یہ ترجمہ تو میں عربی سے کر رہا تھا نا. آپ اردو کا پڑھ لیجئے، جو لوگ اردو نہیں جانتے ہندی کا پڑھ لیجئے گا. میں 1-2 منٹ رکتا ہوں یہاں پر تاکہ یہ ہو کہ میں نے کسی جگہ کچھ غلط کیا ہو تو آپ اس کے وہ دیکھ لیں. اے نبی بے شک ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال فرما دی جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا، اور جو احکام الہی کے مطابق، یہ بریکٹ بھی میں نے نہیں لگائے، ترجمہ کاپی کیا ہے، اور جو احکام الہی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں، جو اللہ نے آپ کو جنگی قیدیوں کی شکل میں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. یعنی ایسی تھوڑی حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہیں آپ. اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطے کہ وہ اپنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائے، تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں. یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں. واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر، ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں یہ بریکٹ میرا لگایا ہوا نہیں ہے. مقصد یہ کہ یہ بات جو ہے یہ تعداد کے بارے میں ہو رہی ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازدواج کی حلت کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. کس معاملے میں؟ امت پہ تعلیم و تربیت اور اس کے انتظام میں کوئی اللہ بڑا بخشنے والا و مہربان ہے. اب یہ ہندی میں نہیں کر سکا، کاپی رہ گیا ہے، میں نے پڑھ کر سنا دیا. اردو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. ویریفائی اس بات کو تصدیق کر دیجئے گا کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں پڑھ دیا اپنی طرف سے. یہ اگلی آیت ہے عام مومنین کے لیے، جو قرآن نے کہا کہ ہم نے عام مومنین کے لیے رکھا ہے دوسرا قاعدہ. جو اس آیت میں یہ کہا تھا وہ نبی کے لیے تھا، نبی کے لیے نکاح تھا ان باندیوں سے بھی جو آئیں. عام مومنین کے لیے کیا ہے؟ عام مومنین کے لیے اجازت ہو جائے گی جب نبی کے لیے نکاح ہے تو، کہ آپ ان کو استعمال کرتے رہیں جیسے چاہیں. بڑی تھوتو ہوتی ہے اس کے اوپر دنیا میں. قرآن کے صاف الفاظ کے خلاف ہے بھائی. میں خالی اس بات پر نہیں کہہ رہا کہ صاحب بڑے ماڈرن اور یہ وہ سنتے ہیں وہ برا کہتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے دین کی بات نہیں مانیں. ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، ایسی چیز ایک بھی ہے ہی نہیں جسے ہم یہ ثابت نہیں کریں کہ یہی نہ کر سکیں کہ یہی صاف ستھری ہے. کوئی چیز ایسی ہمارے دین میں نہیں ہے جسے ہم ثابت نہیں کر پائیں کہ یہی فطرت کے مطابق ہو، یہی صاف ستھری ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. والمحصنات پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے، دوسری آیت ہے یہ 5ویں پارے کی. اور اگر تمہارا وہاں بیان کیا ہے انہوں نے کہ کس کس سے تم نکاح کر سکتے ہو، آزاد عورتوں سے ہو، کسی بھی ترتیب چل رہی ہے. اب اس کے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر تمہاری استطاعت نہ ہو، تمہاری کیپیسٹی نہیں ہو، فائنینشیل حالات ایسے نہیں ہو کہ تم آزاد پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکو، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو جنگی قیدی بن کر تمہارے پاس آئی ہیں پھر ان سے کر لینا. نکاح کی بات ہو رہی ہے، آگے اور وضاحت ہوگی. یہ نہیں کہ پھر انہیں استعمال کرنا ایسی کہ پھر ان سے کر لینا. جب حالات ان سے کرنے کے نہ ہو، اس کا مطلب عام طور سے پسند نہیں کیا ہے. اس کی بھی وجہ ہے کیوں پسند نہیں کیا کہ آزاد لوگ باندیوں سے نکاح نہ کریں. ویسے استعمال کا تو سوال ہی نہیں، نکاح بھی نہ کریں، اسے پسند نہیں کیا ہے. کہا جب مجبوری ہو تو تمہیں اجازت دی جا رہی ہے. یہ آگے اور اس کی تفصیل بتائی ہے. بعضکم من بعض، اس بات کو سمجھ لو یہ نسلی تعصب نہیں ہے اسلام کے اندر. تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب ایک دوسرے سے ہو. یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ جاتی کے اعتبار سے چھوٹی ہو گئی. حکمت اس کی اور ہے، یہاں بیان نہیں ہوئی لیکن حکمت سمجھ میں آتی ہے واضح طور پر.
میدان جنگ میں عورتیں کہاں ہوتی تھی؟ مردی تو ہوتے تھے. تھوڑی سی عورتیں بھی مختلف کاموں مرب بٹی اور اس کے لیے کبھی آتی ہیں. تو جب میدان جنگ میں کوئی جنگ جیتے گا اور قیدی بنائے جائیں گے تو مرد زیادہ ہوں گے عورتیں؟ مردی ہوں گے, کہیں بہت کم عورتیں ہوں گی. ایمان لانے والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے بعد بستی میں گھس کے گھروں سے عورتیں نکال کے بھر لائیں. یہ تو میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے, قیدی کی. گھروں سے نکال کر تو مردوں کو بھی نہیں بھر سکتے. میدان جنگ کے اندر جنہیں قیدی بنایا گیا اس میں عورتیں تو کم ہی ہوں گی. تو جنگی قیدی کی حیثیت سے جو آئیں گے ان میں مرد بہت ہوں گے, عورتیں بہت کم ہوں گی. اگر ان عورتوں سے یہ لوگ نکاح کر لیں گے آزاد ایمان لانے والے, تو پھر وہ یا تو خالی رہ جائیں گے یا ان کے نکاح نہیں ہوں گے, یا ان کے نکاح کے لیے پھر آزاد عورتیں ہوں گی. اب وہ مملوک ہیں, غلام ہیں کسی کے, انہوں نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا, اس سے وہ غلامی سے تو نکل نہیں رہا ہے جو پریکٹیکلی وہاں پہ چل رہی ہے. یہ بھی پھر جس کلچر سے وہ آیا ہے, عورت یہاں پر آتی ہے تب تو اس کو تو پھر بھی جس کلچر سے آئی ہے, جس تہذیب سے آئی ہے اس کی کچھ اصلاح کی جا سکتی ہے. یہ وہاں پر جا رہی ہے تو بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. اس لیے اسے پسند نہیں کیا, بلکہ یہ کہ وہ عورتیں انہی کے لیے رہیں تو بہتر ہے. پسند نہیں کیا کہ ان سے نکاح کرنا. آگے کہا اس بات کو, پہلے تو یہ سن لیجئے, پھر یہ کہا, یہ چوتھی لائن ہے, فَانْكِحُوهُنَّ, ان سے کرنا نکاح, بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, ان کے مالکوں کی اجازت سے, جن کے پاس آئیں ان کے اجازت سے. فَانْكِحُوهُنَّ, نکاح کرنا ہوگا. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے معروف طریقے سے مہر ادا کرنے ہوں گے. مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ, لیکن ہوں پاک دامن. وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, ادھر ادھر آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں. فَإِذَا أُحْسِنَّ, اس کے بعد اگر وہ پھر ایسوں سے کسی کو کر لو نکاح کے اندر اگر لے آؤ. فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اور وہ اگر کوئی فحش کام کر بیٹھے, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو اس کے اوپر اگر آزاد ہوتی تو جتنی سزا ہوتی اس کو آدھی دی جائے گی. پہلے سے کلچر یا ماحول برا تھا, رعایت رکھی اس کے لیے کہ سزا آدھی دی جائے گی اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی کسی فحش کام کی. ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ تم سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم گناہ میں نہیں پڑ جاؤ, اس ڈر سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے نکاح کر لینا, ورنہ اصل میں نہیں کرو تو بہتر ہے. یہ کہا وان تصبروا خیر لکم, صبر کرو تو بہتر ہے, مت کرو اگر استطاعت نہیں ہے تو. لیکن گناہ میں نہیں پڑ جاؤ, ان پر کم خرچ ہوگا, ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرنا, ان کے مہر ادا کرنا, یہ نکاح کے ان کو استعمال کرنا بغیر نکاح کے. واللہ غفور الرحیم. تو سیدھا سا, اب ترجمہ اس کا دیکھ لیں, اس کا اردو میں رہ گیا کاپی ہونے سے, ہندی میں آپ لوگ پڑھ لیں. میں نے ترجمہ اس سے ڈائریکٹ کیا تھا, آپ ہندی میں پڑھ لیجئے. سیدھا سا نکاح کا حکم ہے. الفاظ فَانْكِحُوهُنَّ, ان سے نکاح کرنا. تمام دنیا میں ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ اسلام میں یہ جتنی چاہے اس نام کے اوپر ڈال لو, اور پھر وہ تو جنگی قیدی کی حیثیت سے ہونا تو الگ بات ہے. یہاں تو وہ لوگ جو پیٹرو ڈالرز جن کے پاس ہیں وہ غلام بھی نہیں, وہ تو جو کچھ بھی اپنی, ان کو بھی وہ غلامی کا درجہ دیتے ہیں. اب کہتے ہیں غلامی تو ہے ہماری, جن کو جو سیلری پر جو آن کانٹریکٹ رکھی جاتی ہے اور انہیں استعمال کرتے ہیں اس عنوان سے کہ اسلام نے اجازت دے رکھی ہے. یہ ہماری باندیاں بن کر یہ ہماری باندی ہیں. جب پاسپورٹ قبضے میں تو باندی ہو گئی تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کانسیپٹ سب کو یہ دیا ہوا ہے کہ نہیں, بغیر نکاح کے ان کے ساتھ میں جنسی تعلق قائم کیا سکتے, تصور یہ دیا ہوا ہے. میں جب بات سیرت کی ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں اس حصہ خود کا تذکرہ میں اولادوں کا اس لیے لایا تھا کہ لڑکیوں کی تعداد کے معاملے میں شیعہ حضرات کی غلطی, اور اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا, ایک عام مسلمانوں کی غلطی ہے لڑکے کے ان کے معاملے میں کہ وہ صاحبزادے ماریہ قبطیہ کے تھے جو کہ باندھی تھیں, جن سے نکاح نہیں ہوا تھا. نکاح کیسے نہیں ہوا تھا جب قرآن کہہ رہا تھا. ہاں اس وقت جنگی قیدی کی حیثیت سے آئیں, لیکن یہ ساری کی ساری ازواج میں سے ہمارے یہاں یہ تعداد الگ چلتی ہے, اتنی باندیاں اتنی ازواج. ہاں باندیاں اس حیثیت سے کہہ لیں کہ وہ آزاد نہیں تھی, وہاں سے آئی تھی, لیکن بات کو نکاح ہے. نبی کے لیے کہا سورہ اس کے اندر
کہ تمہیں جن جن سے اجازت ہے کہ ان سے نکاح کر لو. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها